السلام علیکم، کیسے ہیں میرے ریڈرز؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ان لوگوں کا بہت شکریہ جو اچھے پیارے پیارے کمنٹس کر کے ریڈر کا دل خوش کرتے ہیں، اور یہ ایپیسوڈ بھی اسپیشلی ان کے لیے۔ لیکن جو لائک کمنٹ شیئر نہیں کرتے یار، وہ بھی کرتے ہیں، پھر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان قریب میں ٹارگٹ رکھنے لگ جاؤں گی ایپیسوڈ پر، اور یہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجھے اگر کوئی سب سے ناپسند کام ہے تو وہ یہ ٹارگٹ رکھ کے ایپیسوڈ دینا ہے، تو میں ایسا نہیں چاہتی۔ لیکن آپ لوگ پلیز لائک کمنٹ شیئر خود ہی کر دیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا ہر ایپیسوڈ میں کہنا۔ تو مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیا ہوگا۔ تو چلیں پھر زیادہ باتیں نہیں کرتے، جلدی سے ہم ناول کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنہوں نے ہان سیزن 1 قسط نمبر 11 حصہ اول۔ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ بنفشہ اور مکان کے ساتھ شہر میں رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ وہ روزانہ ہی شام تک گھر آ جایا کرتا تھا، اور اگر کوئی کام ہوتا بھی تو گھر پر مکمل کر لیتا تھا۔ لیکن آج 9 بج چکے تھے لیکن وہ گھر نہیں آیا تھا۔ وہ شام سے تیار بیٹھی اور مکان کا انتظار کر رہی تھی۔ 3 گھنٹوں سے وہ کبھی کمرے میں جاتی تو کبھی لاؤنج میں آتی۔ آخر وہ تنگ آتی، کمرے میں آ کر دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ میں آپ سے بات نہیں کروں گی ارمغان، وہ بیڈ پر بیٹھتی آنسو بہانے لگی تھی۔ گوڑی کلائیوں پر پہنی سرخ چوڑیاں اس نے رات کو دور پھینکی تھی۔ سیاہ انارکلی فراک کے ساتھ کنٹراس حسین سرخ دوپٹہ بھی زمین کی زینت بنایا تھا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے رونے کا مشغلہ کرنے لگی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ارمغان کے قدموں کی دمک سنائی دی تھی۔ السلام علیکم۔ السلام ہان سائیں، کھانا لگاؤں؟ ملازمہ کی آواز بھی سنائی دی تو بنفشہ نے آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے تھے۔ بنفشہ نے کھانا کھایا؟ نہیں ہان سائیں، ٹھیک ہے تم جاؤ، وہ ملازمہ کو کہتا اپنے کمرے کی جانب آیا تو دروازے پر ہاتھ رکھ کر دروازہ کھولا تھا، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ بنفشہ دروازہ کھولو، وہ دروازہ ہلکا سا ناک کرتے بولا۔ بیبی اوپن دا ڈور۔ وہ چند لمحوں تک انتظار کرنے کے بعد بولا، پرنسس میں نے تمہیں دیکھنا ہے، پلیز دروازہ کھول دو۔ وہ اب سمجھ گیا تھا کہ وہ یقیناً اس کے گھر لیٹ آنے پر خفا ہے۔ روحی ارمغان کتنا ہنستا ہوگی، پلیز دروازہ کھولو نا، ایک سرپرائز ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا سرخ پھولوں کا بوکے دیکھتے بولا، تو سرپرائز پر بنفشہ کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ وہ اس کے لیے ویلنٹائن ڈے کے لیے تیار ہوئی تھی کہ ارمغان آئے گا تو وہ اچھے سے سیلیبریٹ کرے گی، لیکن اس کی تیاری دری کی دری رہ گئی تھی۔ وہ نہ آیا تھا، نہ ہی کوئی بوکے، تو دور کلی آئی تھی۔ میری زندگی پلیز دروازہ کھول دو، میری سانسیں رک جائیں گی، تمہارا تھکن سے چور شوہر تمہارے ایک دیدار کو ترس رہا ہے، دیدار کرنے سے اس کی تھکن اتر جائے گی۔ اور ارمغان نے بوجھل لہجے میں کہا تو کچن کے دروازے پر کھڑی ملازمہ نے اپنے لبوں پر ہتھیلی رکھی تھی۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کی ہنسی نکلی تھی۔ اس سے لگ رہا تھا اس نے دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ لیا ہے۔ وہ اگر ایک انڈے سے ایک ساتھ 4 چوزے نکلتے دیکھتی تو بھی اس قدر حیران نہ ہوتی جتنا ارمغان عطل کی باتوں پر ہو رہی تھی۔ ارمغان نے پلٹ کر اسے دور سے دیکھا تو وہ ہنس کر کچن میں چھپ گئی۔ دیکھو روحی ارمغان، تمہارے شوہر پر زبیدہ غلط نظریں ڈال کر ہنس رہی ہے۔ وہ دروازے کے انتہائی قریب ہوتے آہستگی سے بولا تو بنفشہ تن فن کرتی بیڈ سے اتر کر دروازہ کھول کر دوبارہ سے پھرتی سے جا کر بیڈ پر بیٹھی تھی اور کمفرٹر میں لیٹ گئی تھی۔ ارمغان عطل کمرے میں داخل ہوتا، بوکے میز پر رکھتا بیڈ کے پاس گیا تو اس کے پاس کمرے کے دروازے کی چابی موجود تھی۔ وہ چاہتا تو ایک لمحے میں دروازہ کھول کر اندر آ سکتا تھا، لیکن وہ بنفشہ کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا، جو مان اسے ارمغان پر تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ وہ سوچوں میں تھا کہ اس کا پاؤں چوڑیوں پر آیا تھا، نظریں دوپٹے پر گئی تھیں۔ وہ جھک کر ساری چوڑیاں اکٹھی کرتا، دوپٹہ اپنی پچھلی گردن سے گزارتا آگے کو لٹکا چکا تھا۔ روحی ارمغان کا آج پورا ارادہ ہے
ارمغان کی روح نکالنے کا اس کے قریب بیٹھتا، چوڑیاں سائڈ ٹیبل پر رکھتا، بنفشہ کے چہرے پر سے کمفرٹر ہٹانے لگا تھا۔ کچھ تو بولو ورنہ تمہارا ارمغان پاگل ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے سے اپنا اس کا بازو ہٹا رہا تھا، اپنی بیوی کے سنیہ ادا پر پیار بھی آ رہا تھا۔ اور وہ بولا تو بنفشہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے میں کب سے تیار بیٹھی تھی، آپ کے لیے تیار ہوئی تھی۔ وہ آگے کو ہوتی غصے میں ارمغان کو گھور رہی تھی، جس کی نیلی آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ سوری، وہ کلائنٹس آ گئے تھے تو مجھے ان کے ساتھ ڈنر۔ کیا ڈنر؟ کلائنٹس کے ساتھ؟ تو شادی بھی انہی کے ساتھ کر لیتے۔ وہ ابھی معصومیت سے اسے بتانے لگا تھا کہ بنفشہ نے اس کی بات کو درمیان میں ہی بے اعتباری سے اچک لیا تھا۔ میری بات تو سن لو میرا بچہ، یہ کیا کیا ہے؟ تم روئی تھی؟ سارا کالچر پھیل گیا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں کے کنارے انگوٹھی سے صاف کرنے کی کوشش کرتے بولا تو بنفشہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے اس کے گلے سے اپنا دوپٹہ نکالا تھا۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ آج کیا دن ہے؟ آج سارا دن گھر نہیں آئے، وہ ہلکی سے کہتی پیچھے ہو کر بیٹھتی ارمغان سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ آپ کو پتہ بھی ہے آج کیا دن تھا؟ آج سارا دن گھر نہیں آئے آپ، وہ ہلکی سے کہتی پیچھے ہو کر بیٹھتی ارمغان سے اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی یہ ادائیں، یہ ناز، یہ نہرا ارمغان عطل کی ساری تھکاوٹ دور کر چکا تھا۔ کیا دن تھا؟ وہ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لے جاتے بولے تو بنفشہ کی آنکھوں سے آنسو ندیوں کی صورت میں بہہ نکلے تھے۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، وہ بیڈ سے اٹھتا بولا اور ساتھ ہی ارمغان کی بات پر بنفشہ کی آنکھوں سے آنسو ندیوں کی صورت میں بہہ نکلے تھے۔ اچھا سوری، میں مذاق کر رہا تھا، وہ بیڈ سے اٹھتا بولا اور ساتھ ہی میز سے بوکے اٹھا لایا تھا۔ یہ ڈھیر سارے پھول میرے اکلوتے پھول کے لیے۔ اس کی گود میں بوکے رکھتا اس کے ماتھے پر اپنا لمس ثبت کرنے لگا تو بنفشہ کا چہرہ بھی ان پھولوں کی طرح ہی کھلا تھا۔ آپ کو پتہ تھا؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ یس مائی لو، ہیپی ویلنٹائنس ڈے۔ لیکن تم روئی کیوں ہو؟ آج کے دن کون روتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ لیکن میں پھر بھی آپ سے ناراض ہوں۔ وہ پھول کے بڑے سے بوکے کو حق کرتی ہی رخ موڑ گئی تھی۔ اس ایک ہفتے میں ارمغان نے اس کا اتنا خیال رکھا تھا کہ وہ اپنی پچھلی ساری زندگی کا دکھ بھول گئی تھی۔ چہرہ ہر وقت کھلا کھلا سا رہتا تھا۔ سوری نا، میں نے پوری کوشش کی کہ آج روزانہ سے بھی جلدی آ جاؤں، لیکن پھر گاؤں سے بابا سائیں اور چاچو سائیں کے دوست آ گئے۔ وہ لوگ ہمارے بزنس پارٹنرز بھی ہیں اور یہاں انہوں نے گھر خریدا ہے، تو بس پھر بزنس میٹنگ کے بعد بھی وہ آفس میں رکے اور تمہیں اور مجھے اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ بھی کیا ہے۔ میں انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ بابا سائیں نے مجھے کال کر کے خاص طور پر کہا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں، تو میں کیا کرتا میرا بچہ، اور میرا یقین کرو میں ان کے ساتھ ڈنر نہیں کیا، بس 2-3 نوالے ہی لیے تھے۔ بھوک تمہارے ساتھ کھانا کھا کر اترتی ہے نا؟ وہ اسے سنجیدگی سے کسی بچے کی طرح سمجھانے لگا تو بنفشہ نے اپنا رخ اس کی جانب موڑا تھا۔ تو میں جو اتنا تیار ہوئی تھی آپ کے لیے، اس کا کیا؟ سوری میرا بچہ، میں ساری ناراضگی دور کر دوں گا۔ ویسے میں کچھ لایا ہوں، اگر وہ پہن لو گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ وہ بنفشہ کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے بولا۔ کیا لائے ہیں؟ وہ استفسار کرنے لگی۔ پہن لو گی؟ وہ سوال کا جواب دینے کے بجائے سوال پوچھنے لگی۔ آپ جو بھی کہیں گے پہن لوں گی، اس دن بھی تو پہن لی تھی نا وہ۔ آخری بات نظریں جھکائی شرم سے بولی تو ارمغان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اچھا ڈن، وہ کہہ کر باہر گیا تھا اور 2 منٹ میں شاپنگ بیگز لایا تھا۔ 5 منٹ میں یہ پہن کر میرے لیے اچھا سا ریڈی ہو جا اور میں بھی اپنی بنفشہ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہوں، ارمغان نے کہا تو بنفشہ کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ اپنی بنفشہ کے لیے ریڈی ہونے والا تھا۔ ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ پوچھنے لگی۔ نہیں، لیکن اگر میری روح کہے گی تو جا بھی سکتے ہیں، ارمغان نے کہا تو بنفشہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ اوکے پھر ریڈی ہو جاؤ جلدی سے، میرے پیٹ میں بھوک
से चूहे नाच रहे हैं और तुम्हें भी भूख लगी होगी। वो इसकी थोड़ी से हिलाता ड्रेसिंग रूम में गया था। वो कमरे में आया तो बनफ्शा सुशील की पैरों को छूती वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी बॉडी पर बारीकी से काम किया गया था और घुटने से पाँव तक लंबा कट था, लेकिन घेर ज़्यादा होने की वजह से वो कट इतना वाज़ेह नहीं था। ब्लैक ड्रेस पैंट के साथ वो ऑफ वाइट शर्ट के पास फोल्ड करदा बनफ्शा के करीब आया था, जो ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ी अपनी आंखों के गिर्द फैला काजल टिश्यू से साफ कर रही थी। और मगान ने इसके सिल्की बालों में उंगलियां से हिलाई थी, जो रेशम की तरह उसके पूंछ पर बिखरे थे। बालों को वो सुर्ख रंग की लिपस्टिक से रंगे क़यामत लग रही थी। लिपस्टिक लगाने से होंठ मजीद खिल से गए थे और इनकी शेप वाज़ेह हुई थी। छोटे से होंठ और मगान को इतनी बुरी तरह अट्रैक्ट कर रहे थे कि उसने ज़ब्त के बावजूद बनफ्शा के करीब आकर उसकी मुस्कुराहट को अपनी खामोशी में कैद कर लिया और इस लम्हे का लम्स इसके दिल में जैसे रोशनी बिखेर गया था। वो उसके करीब आकर उसकी धड़कनों के राज सुनने लगा तो फिज़ा में इनकी खामोशी का शोर गूंज उठा। बनफ्शा आंखें मूंदे इसका साथ देने की बस नन्ही सी कोशिश करके अब हार मान चुकी थी, लेकिन अरमगान की तशनगी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, प्यासी के मिट नहीं रही थी। बनफ्शा इसका साथ तो नहीं दे रही थी, लेकिन उसका लम्स ऐसा था जैसे हज़ा को अचानक बाहर की हवा छू जाए और दिल के दरीचों में एक नरम सी खुशी रोशनी उतर आए। वो कितने लम्हों बाद पीछे हटा तो उसे देख कर बनफ्शा की हंसी बेसाख्ता था इसके लबों से निकली थी। क्या हुआ? वो महमूद लहजे में कहते इसका साथ बनफ्शा के लब पर इसके साथ ही बनफ्शा के लब पर फैली लिपस्टिक साफ करने लगा। आप अपनी लिपस्टिक भी साफ कर लें। वो अपनी शहादत की उंगली कि पुछ से अरमगान की मूंछों तले से लिपस्टिक साफ करने लगी तो अरमगान ने इसकी उंगली को अपनी हथेली में कैद करके तो अरमगान इसकी उंगली को अपनी हथेली में कैद करके शोरी से मुस्कुराया। बनफ्शा ने शर्म से सुर्ख होता चेहरा झुकाया था। ये रंग तुम्हारी मुस्कुराहट में बसा हुआ वो एहसास है जो सिर्फ मेरा है। वो इसके माथे पर बोसा छोड़कर इसके चेहरे पर बिखरी अपनी मोहब्बत के रंग मुस्कुराया। कहाँ? बनफ्शा ने आंखें उठाकर पूछा। चलो बताता हूँ, कहता बनफ्शा को अपने बाजू में उठा चुका था। मगान क्या खड़े हैं भाई जुबैदा? कोई नहीं होगा, वो कहता बनफ्शा की आंखों में जाम था, कमरे से बाहर निकला था। बनफ्शा इसकी आंखों में ज़्यादा देर देख नहीं सकती थी, इसकी शर्म से अपना सर मगान के कंधे पर रख गई थी। और मगान, मुझे उतारने में खुद चल सकती हूँ, आप थक जाएंगे, वो शर्म से दोहरी हुई थी। वो कोई बच्ची तो नहीं थी जिसे वो गोद में उठाए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शर्म से बनफ्शा के गाल और कान दहक कर लहू रंग हुए थे। भला कभी फूल उठाकर भी कोई थकता है? वो मुस्कुरा कर कहता। बनफ्शा को ऊपर कमरे के दरवाजे के बाहर उतार चुका था। दरवाज़ा खोलो, अरमगान ने कहा तो बनफ्शा ने एक नज़र अरमगान को देखकर दूसरी नज़र दरवाजे के हैंडल पर डालते दरवाज़ा खोला था और अगले लम्हे बनफ्शा के लब हैरत से गोल हुए थे। वाह अरमगान, ये सब कुछ मेरे लिए किया है आपने? वो एक्साइटमेंट से लबों पर हाथ रखे अरमगान को देखते एक्साइटेड से पूछने लगी थी। कमरे के आगे छोटे छोटे से कैंडल से रास्ता बनाया गया था जिनमें गैप था और इस गैप को गुलाब की पत्तियों से ढांपा गया था। गुलाब की पत्तियां ऊंचे मगर छोटे से टेबल तक निछावर की गई थी। सेंटेड कैंडल की खुशबू बनफ्शा के हवास सलब कर रही थी। कमरे में डिम मध्यम सी जर्द रोशनी की मेज पर टेडी बियर और कुछ गिफ्ट्स पैक करके रखे गए थे। दीवारों पर जगह जगह गुलाब की कलियां लगाई गई थी। कमरे के एंट्रेंस के दोनों जानिब बड़े बड़े बुके रखे गए थे, सिर्फ अपनी बीवी के लिए। वो इसके चेहरे से छलकती खुशी देखते बोला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो मुस्कुरा कर इसका हाथ थाम गई तो अरमगान इसे लिए कमरे के अंदर गया था, जहाँ मेज पर हार्ट शेप का केक रखा था जिस पर वाइट क्रीम से हैप्पी वैलेंटाइंस डे रूहे अरमगान लिखा था। ये कितना प्यारा है अरमगान, मेरा तो इसे काटने का भी दिल नहीं करेगा। वो खुशी से अरमगान के सीने पर सर टकाती बोली तो अरमगान ने इसकी कनपट्टी पर मोहब्बत से लम्स छोड़ा।
وہ خاموشی سے اس کی خوشی دیکھ رہا تھا. اب کیک کٹ کریں. وہ اس کے ہاتھ میں چھری پکڑتے خود بھی کیک کٹ کرنے لگا. ہیپی ویلنٹائنس ڈے روح. اس کے کان میں بولا تو بنفشہ نے کیک کا ٹکڑا اس کے منہ کی طرف بڑھایا جسے ارمغان نے تھوڑا سا کھا کر باقی بنفشہ کے منہ میں ڈالا اور پھر اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر لگی کریم کھائی. پھر بنفشہ کا روح اپنی جانب موڑا تھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. میں نے یہ سب کچھ خاص تمہارے لیے کروایا ہے کیونکہ تمہیں یہ سب کچھ پسند ہے. میرے لیے یہ دن اہمیت نہیں رکھتے، میرے لیے تمہاری خوشی اہمیت رکھتی ہے، اور تمہاری خوشی اسی میں تھی کہ میں یہ دن تمہارے ساتھ سیلیبریٹ کرتا. تو بس اس لیے میں نے یہ سب کچھ کروایا. آفس میں جب مجھے تمہارا پیارا سا بوکے انتہائی مصروف وقت پہ ملا تو مجھے بے حد خوشی ہوئی. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی اپنی محبت کی خوشی کے لیے کچھ کروں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، میری محبت اس دن کی اور ان پھولوں کی محتاج نہیں ہے. میں تمہیں روح کہتا ہی نہیں، تم میری روح کے مکین ہو، اور روح کو اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی روح کے ساتھی کی محبت سے واقف ہوتی ہے. تم میری آنکھوں میں اپنے لیے واضح محبت واضح طور پر دیکھ سکتی ہو، لیکن اگر تم چاہو تو. وہ محمول لہجے میں اتنے خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا کہ بنفشہ اس کے حرف پر ایمان لے آئی تھی. وہ کچھ نہ کہہ کر بھی سب کچھ کہہ رہا تھا. ارمغان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرنے لگی ہوں. وہ جھکی نظروں سے بولی تو ارمغان نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکایا تھا. تم صرف میری ہو، صرف میری. وہ اٹل لہجے میں بولا تو بنفشہ نے نظریں اٹھا کر نیلی آنکھوں میں دیکھا تھا. کھانا کھائیں؟ بنفشہ نے اس کی نظر سے گھبرا کر کہا. بالکل، لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ اپنا نیا کمرہ کیسا لگا؟ ارمغان نے کمرے کی تمام لائٹس آن کرتے ہوئے پوچھا تو بنفشہ حیران ہوئی تھی. پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا تھا. کمرے کے پردوں اور قالین سے لے کر فرنیچر تک بالکل نیا تھا. سارا کمرہ گولڈن اور وائٹ تھیم سے سجا تھا. یہ کب کروایا ارمغان؟ وہ گردن گھما کر پورا کمرہ غور سے دیکھ رہی تھی جو پھولوں سے مزید مہک رہا تھا. جب میری بیوی نے کہا تھا کہ یہ گھر نہیں بھوت بنگلہ لگتا ہے، ہر کمرے کا بلیک تھیم ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ اس بھوت بنگلے کو بدل دیا جائے، کیونکہ اب اس میں ایک بڑی رہنے آئی ہے. وہ مسکرا کر بنفشہ کے گرد اپنے بازوں کا حصار بناتا اس کے کندھے پر ٹھوڑی ٹکاتے بولا تو بنفشہ کھلکھلائی تھی. بہت اچھا لگ رہا ہے، اب ہم اس کمرے میں رہیں گے؟ وہ پوچھنے لگی. جی، اگر آپ اجازت دیں تو یہیں رہ لیں گے. وہ تابعداری سے بولا. میں اجازت کیوں نہیں دوں گی، یہ آپ کا گھر ہے اور آپ یہیں رہیں گے. اور کہاں رہیں گے؟ یہ گھر نہیں تھا، یہ میرے لیے فقط شہر تھا. گھر تو اب بنا ہے جب تم اس میں آئی ہو. اب تو یہ گھر نہیں بلکہ میری کل کائنات بن گیا ہے، ارمغان عطل نے کہا تو بنفشہ کی آنکھ سے آنسو گرا تھا. خبردار میری روح کی آنکھ کو رلایا. وہ اس کی آنکھیں عقیدت سے لبوں سے چھو کر بولا تو بنفشہ نم آواز میں کھلکھلائی تھی. چلو کھانا کھاتے ہیں. اور اس کے ہاتھ تھام کر ٹیرس کی جانب چل دیا تو بنفشہ نے اسے ناسمجھی سے دیکھا. پھر ٹیرس کا دروازہ کھلنے پر بے یقین سے ہوئی تھی. جو چیز بنفشہ نے صرف خواب و خیالوں میں سوچی تھی وہ حقیقت کا روپ دھارے اس کے سامنے تھی. وہ بالکل سچ کہتا تھا. وہ اس کی روح کا حصہ تھی، وہ اس کی روح کی مکین تھی. تبھی تو بغیر کچھ کہے وہ اس کی ہر بات سمجھ جایا کرتا تھا. ٹیرس میں ایک چھوٹا سا خوبصورت ٹینٹ لگایا گیا تھا جسے چھوٹی چھوٹی فیری لائٹس کی لڑیوں سے سجایا گیا تھا، اور زمین پر قالین پر بچھے موٹے سے گدے پر سفید چادر ڈال کر گلاب کی پتیاں بکھیری گئی تھی. ارمغان، آپ کو پتہ ہے مجھے ایسے بیٹھنا کتنا پسند ہے. وہ ارمغان کو بتانے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے اپنا جوتا اتارتا بنفشہ کی سینڈل کھولنے لگا. ارمغان، کیا کر رہے ہیں؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹتی اپنے پیروں کو جوتے سے آزاد کرنے لگی. اپنے بچوں کی جنت کو چھو رہا تھا. وہ قہقہہ لگا کر کھڑا ہوا تو بنفشہ کا دل تیز رفتار گھوڑے کی مانند دوڑنے لگا. وہ نظریں جھکائے اپنے لب کو چلنے لگی تھی. پورے وجود میں سنسنی لہر دوڑ گئی تو وہ نظریں جھکا گئی. ارمغان اس کا ہاتھ تھام کر ٹینٹ میں جا کر ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور بنفشہ کو اپنی تھائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا. بنفشہ جھجکتی نظریں جھکا گئی تو ارمغان نے اس کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا تھا. روح ارمغان، آ جاؤ، میری پناہیں تمہارے لیے سب موسموں سے زیادہ محفوظ ہیں. وہ بولا تو بنفشہ اس کی گود میں ایک جانب ہو کر بیٹھ گئی تھی. وہ یہاں ٹیبل
اور چیئرس بھی لگوا کر بھی کینڈل لائٹ ڈنر آرگنائز کروا سکتا تھا، لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بنفشہ کو زیادہ اچھا لگے گا۔ اس نے ویڈیو کال پر یہ سب کچھ 2 گھنٹوں میں کروایا تھا۔ آج حکمران مکان بہت تھک گیا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاؤ دو۔ وہ سستی سب نظر بنفشہ کے کندھے پر ڈھک گیا تھا۔ مکان، آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، تم تھکایا خود کو، میں تو بس ایک بھوکے سے بھی خوش ہو گئی تھی۔ ناراض اس لیے تھی کہ آپ کو مس کر رہی تھی اور آپ آ نہیں رہے تھے۔ وہ گردن موڑ کر ارمغان کا چہرہ دیکھتی بولی اور ساتھ اس کی بیئر میں ہاتھ سے ہلانے لگی، میں یہ سب کرنے کی وجہ سے نہیں تھکا، بس آفس میں تھک گیا، اور اگر یہ سب کچھ کر کے بھی تھک جاتا تو میرا یہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ میری روح کے حصے کو یہ سب پسند ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں آنے کے بعد میری بنفشہ کا پہلا ویلنٹائن ڈے ہو اور وہ اسپیشل نہ ہو۔ میں اسے اور اسپیشل بنانا چاہتا تھا، لیکن بہت تھک گیا تھا اور گھر میں لیٹ پہنچا تو بس یہی کر سکا۔ وہ اس کی خوشبو آنکھیں بند کر کے خود میں بساتے بولا، ارمغان، یہ زیادہ خوبصورت ہے، آپ کو میرے لیے تھکانے کی بالکل بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، چاہے وہ یہ سب کچھ چیزیں پسند کرتی تھی، لیکن وہ یہ بھی بخوبی جانتی تھی کہ ارمغان ایک پریکٹیکل انسان ہے، وہ اس کے لیے اپنی ان خواہشات کو ختم کر سکتی تھی، لیکن ارمغان کو ایسا گوارا نہیں تھا۔ بس اتنی ہی محبت کرتے تھے وہ ایک دوسرے سے کہ خود کو ایک دوسرے پر قربان کر دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ لیکن خود کو تمہارے لیے تھکاتا ہوں تو سکون ملتا ہے، وہ معنی ہیجی سے بولا تو بنفشہ نے اس سے اپنا پہلو چھپایا تھا۔ آج میرے دن کی ساری تھکت تمہاری مسکراہٹ میں گم ہو جائے گی۔ ارمغان، آپ آج پہلے سے تھکے ہوئے ہیں، اس طرح تھکن کیسے اتر سکتی ہے؟ ایسے تو آپ مزید تھک جائیں گے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود شرم ایک جانب رکھتی اس کا احساس کرتے بولی، تم نہیں جانتی روحی ارمغان، کئی دنوں کا بوجھ ہے جو شاید تمہاری محبت اور میٹھی باتوں کی بارش میں بہہ جائے تو کل تمہیں فریش لگوں گا۔ وہ اس کے کندھے پر ناک سے ہلاتے بولا، ویسے مجھے پتا تھا آپ تھک گئے ہیں۔ وہ کہتی پلیٹ میں چاول نکالنے لگی، اچھا تو میری جان کو کیسے پتا تھا؟ وہ سر اٹھا کر دلچسپی سے پوچھنے لگا، کیونکہ آپ کچھ زیادہ بول نہیں رہے تھے نا۔ وہ اب چمچ میں چاول بڑھنے لگی تھی، میں تو پہلے بھی زیادہ نہیں بولتا، لیکن آپ مجھ سے تو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا۔ وہ چمچ اس کے لبوں کی طرف بڑھاتی بولی تو ارمغان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے چاولوں کا چمچ منہ میں بڑھا، تم میری بات کا جواب دو، باتوں کو گھمانا بند کرو۔ مسز ارمغان عطل کیا مطلب کون سی بات؟ وہ جان بوجھ کر ناسمجھی کا اظہار کرتی اس چمچ میں تھوڑا سا چاول بھرتی اپنے منہ میں ڈالنے لگی، بس 10 منٹ رک جاؤ، پھر میں تمہارے سارے مطلب سمجھاتا ہوں۔ وہ کہتا اپنے لبوں سے لگا چاولوں کا چمچ پھر سے منہ میں ڈالنے لگا تو بنفشہ کا ہاتھ لرزا تھا، دل سوکھے پتے کی مانند لرزا تھا، لیکن اسے کھانا کھلاتی رہی تھی۔ ارمغان کی اس دن شام میں حد تجاوز کرتی حرکات یاد آئی تھی، وہ اسے بے قرار کرتا رہا تھا، سوچتے ہوئے اس کے گلے میں چاولوں کا پھندا سا لگا تو کھانسنے لگی تھی۔ ارمغان نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے اس کی کمر سے ہلائی تھی، وہ خود بھی پانی کا گھونٹ بڑا تھا، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تم ابھی سے ہمت چھوڑنے لگی۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے اٹکاتے اس کے ہاتھ سے کھانے لگا تھا، جو نظریں جھکائے سے کھانا کھلانے میں مصروف تھی۔ جب تم میری قربت میں چپ سی ہو جاتی ہو اور نگاہیں چرا لیتی ہو تو میرا دل بے تاب ہو جاتا ہے، میں دیوانہ ہونے لگتا ہوں، تم میرا سب کچھ ہو، میری زندگی میں تمہاری کیا اہمیت ہے میں نہیں بتا سکتا، لیکن تم میری ہر سانس کے ساتھ ضروری ہو، مجھے ہر سانس دینے سے پہلے تمہاری ضرورت پڑتی ہے، میں تم سے ایک لمحے میں اتنی بار محبت کرتا ہوں جتنی بار میرا دل دھڑکتا ہے، وہ مخمور لہجے میں اظہار کر رہا تھا۔ بنفشہ لب بھینچتی اب بھی اسے کھانا کھلا رہی تھی، یہ میری لاسٹ وارننگ ہے، اب اپنے لبوں کو دانتوں سے مت چھونا۔ وہ اس کا لب ہاتھ سے آزاد کرواتے بولا، ان پر نرمی سے مسکراہٹ کا لمس رکھنے کا حق صرف میرا ہے، جس طرح
مجھ پر تمہارا حق ہے، وہ کہتا ہے۔ اس کے گال پر نرم ہونٹ رکھتا وہاں مونچھوں کو سلا کر پیچھے ہٹا تو بنفشہ نے سسکی بھری۔ روحی ارمغان، میں اگر ایک وقت کا کھانا نہ بھی کھاؤں تو بھی مجھ میں بہت سی انرجی ہے۔ تم اپنی جان کی فکر کرو اور مجھ پر بھی رحم کرو میرا بچہ، اب خود بھی کھا لو۔ آپ مجھے کھانے دے رہے ہیں، آپ مجھے کھانے نہیں دے رہے، ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ معصومیت سے اٹک کر بولی تو ارمغان عدل کا قہقہا بے ساختہ اس کے لبوں سے چھوٹا تھا اور وہ ہنستا چلا گیا تھا۔ بنفشہ نے خفگی سے گردن موڑ کر ارمغان عدل کو دیکھا تھا۔ آئی ایم سو سوری، وہ ہنستے ہوئے اپنی ہنسی کا بریک لگاتے اس کی حواسی براؤن آنکھوں میں دیکھتے بولا، یہ پیار بڑی باتیں ہیں، ویسی باتیں تو میں نے ابھی تم سے کی ہی نہیں، اگر کبھی کر دی نا تو تم لال ٹماٹر ہو جاؤ گی ہر جگہ سے، وہ معنی ہیجی سے کہتا دانتوں میں بنفشہ کے گال دبا گیا تو بنفشہ نے تیرچھی نگاہ اس پر ڈالی جیسے کہنا چاہتی ہو اب یہ کون سی صاف بات تھی؟ اچھا تم آرام سے کھانا کھاؤ۔ وہ اس کے گال پر انگلیاں پھیرتا خاموشی سے پیچھے ہوتا بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کھانا کھا لیا تو ارمغان نے ٹینٹ کے دونوں جانب رکھی کینڈلز کو بجھا دیا اور بنفشہ کو اپنی جانب بولا۔ بنفشہ اپنی ٹانگوں کو اس کے ارد گرد رکھتی اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ کر بیٹھی تو ڈریس کا کٹ واضح ہوا جس کی اس نے ہاتھ سے پرواہ نہیں کی تھی۔ آپ تھک گئے ہیں ارمغان؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو ارمغان نے ٹیک لگائے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، میں آپ کا سر دبا دوں؟ نہیں میرا بچہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر مسکراتا اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی گردن پر نرم سے رکھنے لگا تو بنفشہ نے اس کے کندھے کو سختی سے تھاما تھا۔ اس کی انگلیوں کا ہلکا سا لمس بنفشہ کی سانسوں کی رفتار بدلنے کو کافی تھا۔ ارمغان کو کوئی دیکھ لے گا، ہم ٹیرس پر ہیں، کسی کی اتنی ہمت نہیں، وہ دیکھے گا بھی کیسے؟ کوئی بھی اس وقت گھر کے اندر نہیں ہے اور کارز باہر ہیں اور نیچے لان میں بھی کوئی نہیں ہے، ہم ٹینٹ میں ہیں۔ اور اس کے کندھے پر سر کھاتے بولا تھا ارمغان۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شرارت سے اسے اشارہ کرنے لگا تو بنفشہ نے دہتے دل کے ساتھ ارمغان کو دیکھا جو شرارتی بچوں کی طرح سے زبان چلا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں تم نے میرے موبائل پر کون سے ناولز پڑھے ہیں، وہ شرارت سے بولا تو اس کی چوری پکڑے جانے پر بنفشہ کا دل چاہا کہیں بھاگ کر چھپ جائے۔ اسے ارمغان سے ایسی بات کی امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس وقت اسے ایسی باتیں یاد دلا کر اپنے فائدے کی بات کرے گا۔ ابھی بنفشہ اپنی صفائی میں کچھ کہتی کہ وہ اس کی بات چنتا اپنی بات منوانے لگا۔ بنفشہ کا دل برق رفتاری سے دھڑکنے لگا۔ ارمغان چلیں کمرے میں چلتے ہیں، اتنی جلدی ہے روح ارمغان کو؟ لیکن میرا ارادہ تو ابھی آئس کریم کھانے کا تھا، میں نے تو سوچا تھا کہ ابھی لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، لیکن آپ تو تھکے ہوئے تھے نا؟ تھکا ہوا ہوں لیکن تمہارے لیے تھوڑا اور تھک جاؤں گا، تم پھر اچھی بیویوں کی طرح اپنا فرض سر انجام دینا۔ ارمغان پلیز روم میں چلیں نا، کچھ گرنے والا ہے۔ وہ بے بسی سے اپنے پیروں کو میٹرس پر پھسلتی بولی تو ارمغان کا دلکش کہا نکلا تھا، کتنی معصوم ہے میری بیوی۔ وہ دلکشی سے ہنسا تھا۔ وہ کچھ نہیں، وہ ہماری وجہ سے بدل رہا ہے۔ بنفشہ اس کی بات پر حیران ہوئی تھی، وہ اس کے چھوئے بغیر اس کی روح میں سنسنی لہریں اندرا رہا تھا۔ ارمغان اگر آپ نہ ہوتے تو میں آپ کے بغیر مر جاتی۔ وہ اسے مسکرا کر اپنا حصہ بنتے دیکھ کر ارمغان کا کندھا تھامے سے کر بولی، اب اگر تم ایسی باتیں کرو گی تو تمہیں جواب اتنا ہی شوق ملے گا۔ تو جس نے ابھی تک ایپیسوڈ کو لائک نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے کر لے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے اچھے ریویوز دینے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی لمبی تھی۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔